اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماہم، پکاریں گے اعراف والے رجالا ایسے لوگوں کو، یعرفونہم پہچانیں گے ان کو، بسیماہم ساتھ ان کی نشانیوں کے۔ قالوا کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم نہیں کام آئی تمہاری جماعت، وما کنتم تستکبرون اور جو تم تکبر کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائیں، لا ینالهم اللہ نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت۔ ادخلوا الجنہ انہیں کہا جا چکا داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم نہ خوف ہوگا اوپر تمہارے، ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہوگے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ پکاریں گے آگ والے جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء بہاؤ اوپر ہمارے پانی، او مما رزقکم اللہ یا وہ جو دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے رزق۔ قالوا کہیں گے جنتی، ان اللہ حرمہما علی الکافرین بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں اوپر کافروں کے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وہ لوگ کہ بنایا انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، فالیوم ننساہم بس آج ہم فراموش کر دیں گے ان کو، کما نسوا لقاء یومہم ھذا جیسا کہ فراموش کر دیا انہوں نے اس دن کی ملاقات کو، وما كانوا بآیاتنا یجحدون اور جیسا کہ تھے وہ ساتھ ہماری آیات کے انکار کرتے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ اور البتہ تحقیق ہم لائے ان کے پاس کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ہم نے بیان کیا اس کو اوپر علم کے، ہدا ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتی ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت فرمائی جن کے اعمال اچھے بھاری ہوں گے ان کو تو جنت ملے گی، اور جن کے برے اعمال بھاری ہوں گے ان کو جہنم ملے گی، اور جن کے اعمال برابر سرابر ہوں گے وہ اعراف پہ ہوں گے۔ اعراف پہ کتنی دیر رہیں گے کسی کے علم میں نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، اس کی تفصیل نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا اس بات کے اندر عقیدہ ٹھیک ہے، مرنے والا توحید والے عقیدے پہ مر رہا ہے، لیکن اس کی بدعمالی اس کے ساتھ کچھ ہیں، ان کی وجہ سے وہ جہنم میں اگر چلا گیا تو اپنی سزا پانے کے بعد کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل کر وہ جنت میں ضرور آ جائے گا۔ انہیں ایک ایک عمل کی کتنی سزا ملتی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، البتہ ان سے پہلے اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پکاریں گے اعراف والے رجالن کئی مردوں کو، یعرفونہم بسیماہم پہچانیں گے ان کو ساتھ ان کی نشانیوں کے۔ نشانی ان کی کیا ہوں گی کہ چہرے ان کے سیاہ ہوں گے۔ اب ایک مقام پہ ہے کہ اتنے سیاہ ہوں گے جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پہ چسپاں کر دیے گئے، اور جنتیوں کے چہرے سفید ہوں گے، یوم تبیض وجوہ کفار کے چہرے سیاہ ہوں گے، وتسود وجوہ ان کی سیاہی بہت بڑی علامت ہوگی کہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ پہچانیں گے ان کو ان کی نشانیوں سے، قالوا کہیں گے، ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون دنیا میں تمہارے پاس بڑا جتھا تھا لوگوں کا، بڑی جماعت تھی، بڑے باڈی گارڈ تھے،
بڑی رعایا تھی تمہاری، بڑے لوگ تھے تمہارے گروہ کے اندر، بڑے گن مین تھے تمہارے، تو آج وہ جماعت کام نہیں آ رہی، نہ تمہارے اس جماعت نے تمہارے ساتھ تعاون کیا ہے اور تم جہنم میں پہنچ چکے ہو۔ وما کنتم تستکبرون، دنیا میں تم نے تکبر بھی کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، مالی اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، سواری کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے۔ نہ تمہاری جمعیت تمہارے کام آئی، نہ تمہاری جماعت تمہارے کام آئی، اور نہ تمہارا بڑا پن تمہارے کام آیا۔ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا پن مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہے، علم اور عمل کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے۔ سورہ حجرات میں تفصیل ہے، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ تمہاری جو ذاتیں گوتیں بنائیں یہ تعارف کے لیے ہیں، تفاخر کے لیے نہیں ہیں۔ کوئی دوسرے پہ فخر نہیں کر سکتا کہ میرا فلاں قبیلہ ہے، میری فلاں ذات ہے، ہم فلاں ہوتے ہیں۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں، ہاں فضیلت ایمان کی وجہ سے ہے، اعمال صالحہ کی وجہ سے ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ۔ تم میں باعزت باوقار فرمایا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اعراف والے ان کو پہچانیں گے، ان کی نشانیوں سے کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم، تمہاری جماعت کام نہ آئی، تمہاری نفری تمہارے کام نہ آئی، تمہاری فوج تمہارے کام نہ آئی۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے تمہارے کام نہ آیا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ۔ سرمایے پہ اترانے والے، کوٹھی بنگلے کار پہ اترانے والے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، اور پھٹے پرانے لباس کے اندر غربا کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اعراف والے ان سے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم نے دنیا میں قسمیں کھائیں، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، دکان ہمیں دی ہے، فیکٹری ہمیں دی ہے، اچھی بلڈنگ ہمیں دی ہے، اچھی سواری ہمیں دی ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اگر ان سے اللہ راضی ہوتا ان کو بھی مل جاتا۔ جب یہاں نہیں تو وہاں بھی ان کے پاس نہیں ہوگا، اور قسمیں کھا کر ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اعراف والے ان سے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ، کیا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائیں؟ نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ تعالیٰ برحمت، اپنے رحمت۔ اعراف والے کہیں گے سنو ادخلوا الجنہ، ان سے تو کہا جا چکا ہے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، وہ تو جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ جن کا لباس بوسیدہ تھا، جن کے تن پہ نرم اور درمیانہ درجے کا لباس تھا، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جن کے پاس سواریاں اپنی نہیں تھیں، جو جھونپڑیوں میں رہتے تھے، جھگیوں میں رہتے تھے، جو اپنا اثاثہ نہیں رکھتے تھے، تم نے ان کے بارے میں قسمیں کھائیں۔ کیا قسمیں کھائیں؟ لا ینالہم اللہ برحمہ۔ تو اعراف والے کہیں گے ادخلوا الجنہ، ان سے کہا گیا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ خوف ہوگا اوپر تمہارے اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ ونادى اصحاب النار،
آواز دیں گے، پکاریں گے آگ والے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو۔ پہلے اعراف والے مخاطب ہیں جہنم والوں سے، اب جہنم والے مخاطب ہیں جنت والوں سے۔ آگ والے کہیں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کا، افیضوا علینا من الماء، پانی دو ہمیں، کھانا دو ہمیں، گویا بہاؤ نا ذرا ہمارے اوپر پانی، او مما رزقکم اللہ، یا وہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رزق۔ تو جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کا پانی، جنت کا کھانا کافروں پہ حرام کر دیا ہے۔ کافر نہ جنت کا کھانا کھا سکتے ہیں، نہ جنت کا لباس پہن سکتے ہیں۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اعاذنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے پناہ دے، جہنم سے بچائے۔ بڑے ہولناک مناظر ہیں۔ نجات پانے والے ایمان کی بنیاد پہ نجات پائیں گے۔ آج ایمان کی قدر نہیں، آنکھ بند ہونے کے بعد قدر ہوگی۔ ایمان کتنا قیمتی ہے، اور یہ ایمان کے ثمرات ہیں اعمال صالحہ، یہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا سمجھنا، یہ نمازیں، یہ زکوٰۃ، یہ روزے، یہ حج، یہ اچھے اخلاق، یہ خلق خدا کی خدمت، اور مساجد مدارس کی آبادی، تعلیم و تعلم کا سلسلہ، اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کا احترام، بچوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ سارے جنت والے کام ہیں، سارے جنتیوں کے کام ہیں۔ تو آج نہیں، آنکھ بند ہونے کے بعد قدر ہوگی کہ ایمان کتنا بڑا قیمتی ہے۔ ایک حدیث میں ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ دنیا ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوڑ دی ہے۔ دنیا کافر بھی لے رہا ہے، مسلمان بھی لے رہا ہے، بڑا بھی لے رہا ہے، چھوٹا بھی لے رہا ہے، بقدر ضرورت خوراک سب کو مل رہی ہے، لباس سب کو مل رہا ہے، لیکن دین صرف اور صرف ان کو ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ فرمایا مخصوص طبقہ ہے، مخصوص گروہ ہے جن کو اللہ رب العزت دین کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ تو دیندار جنت کے حقدار ہوں گے، اور دنیا دار توحید سے خالی، ایمان سے خالی، اخلاص سے خالی، یہ جہنم میں پہنچیں گے۔ تو آگ والے جہنم والوں سے کہیں گے نفیض علینا من الماء، بہاؤ پر ہمارے پانی، و مما رزقکم اللہ، یا وہ جو دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے رزق، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو وہ کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہیں ان کے لیے یہ چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کافروں پہ ان دو چیزوں کو، نہ جنت کا پانی ملے گا، نہ جنت کا کھانا ملے گا۔ الذین اتخذوا دینہم، یہ کافر کون ہیں؟ فرمایا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ اب دیکھیں، دین تو دین والوں کا ہے نا۔ کہتے ہیں کافر بھی رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت سے ہیں۔ یہ امت دعوت کہلاتی ہے۔ جنہوں نے حق کو قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے۔ یہ لوگ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے، انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا اور دین کا تمسخر اڑایا ہے۔ نماز کا تمسخر، اذان کا تمسخر، زکوٰۃ کا تمسخر، رمضان کا تمسخر، حج کا تمسخر، اور اس طرح داڑھی کا تمسخر، اور شرعی لباس کا تمسخر، سنتوں کا تمسخر۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کافر کون ہیں؟ جنہوں نے بنایا اپنے دین کو کھیل اور تماشا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج ہم ان کو فراموش کر دیں گے جس طرح کہ فراموش کیا انہوں نے اس دن کی ملاقات کو۔ دنیا میں اگر وہ لوگ آج کے دن کی ملاقات کے قائل ہوتے تو اس کی تیاری کرتے، ایمان قبول کرتے، ایمان کے ثمرات کو لیتے۔ گویا انہوں نے قلبی طور پہ اس دن کو قبول ہی نہیں کیا اور ملاقات کا انکار کر دیا عملاً۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسا کہ تھے وہ ساتھ ہماری آیات کے انکار کرتے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، البتہ تحقیق ہم لائے ان کے پاس کتاب، فصلناہ علی علم،
ہم نے بیان کیا اس کو اوپر علم کے ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتی ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ پکاریں گے آراف والے رجالن کئی لوگوں کو یعرفونہم بسیماہم پہچانیں گے ان کو ساتھ ان کی نشانیوں کے، قالوا کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم نہیں کام آئی تمہاری جماعت، وما کنتم تستکبرون اور جو تھے تم تکبر کرتے، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ کیا یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائیں نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت۔ ان سے کہا گیا ادخلوا الجنہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون نہ خوف ہوگا اوپر تمہارے اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ پکاریں گے آگ والے جنت والوں کو ان افیضوا علینا من الماء بہاؤ پر ہمارے پانی، او مما رزقکم اللہ یا وہ جو دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے رزق، قالوا کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہیں یہ دونوں چیزوں پر کافروں کے، یا حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر کافروں کے۔ الذین اتخذوا وہ جنہوں نے بنایا اپنے دین کو لہوا و لعبا کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، فالیوم ننساہم پس آج ہم فراموش کر دیں گے ان کو، کما نسوا جیسا کہ انہوں نے فراموش کیا لقاء یومہم ھذا اس دن کی ملاقات کو، وما کانوا بآیاتنا یجحدون اور جیسا کہ تھے وہ ساتھ ہماری آیات کے انکار کرتے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ البتہ تحقیق ہم لائے ان کے پاس کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ہم نے بیان کیا اس کو اوپر علم کے، ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے۔